ٹھیک ہے. اچھا حضرت، ایک چیز یہ ہوتی ہے نا کہ بہت لوگ اڈاپٹیشن کرتے ہیں. یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ ان بچوں سے ان کے پیرنٹس کے بارے میں نہیں چھپانا چاہیے، لیکن کوئی ایسا بچہ یا بچی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے حالات بھی ہوئے ہیں ہمارے یہاں جس میں حالات کی وجہ سے یا اور کسی وجوہات کی وجہ سے لوگ بچوں کو جو ہے وہ کچرے پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں یا کہیں بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو پھر لوگ ان بچوں کو لے کے پالتے ہیں. تو کیا ان کو آپ اپنا نام دے سکتے ہیں، یا وہ آپ کی جو اپنا کہتے ہیں وصیت ہے اس کا حصہ بنتے ہیں، ان چیزوں میں وہ شامل ہو سکتے ہیں بچے؟ دیکھیں، جو لے پالک بچہ ہے، خواہ وہ آپ نے اپنے قریبی رشتہ دار سے لیا ہو یا عیدی سینٹر سے لیا ہو، وہ کسی بھی اعتبار سے آپ کی وراثت کا حقدار نہیں بنے گا. لیکن وراثت سے بھی زیادہ حق اس کو مل سکتا ہے کہ آپ اس کے لیے وصیت کر دیں اپنے مرنے کے بعد، اور اپنی زندگی میں جو گفٹ دینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ ایشو تو نہیں ہے. لیکن دوسرا ایشو بڑا خطرناک ہے، اسے آپ اپنی ولدیت نہیں دے سکتے. تو بہتر یہ ہے کہ گارڈین کے طور پہ اپنے آپ کو اس کا نام لکھوائیں. اور اس طرح کے جو بچے ہیں جن کے ماں باپ اس اعتبار سے نامعلوم ہیں، تو وہ پھر اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ اس کو اسٹیٹ کی طرف منسوب کرے. تو یہ ہو سکتا ہے. والد کا نام اس طریقے سے یا والدہ کا نام نہیں لگایا جا سکتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کیا، والد کی طرف، تو ایسے شخص کے اوپر جنت حرام ہے. یہ بڑا سخت معاملہ ہے، کرٹیکل معاملہ ہے. اسی طریقے سے جو آپ اپنا کوئی بھتیجا یا بھانجا لے کر پالتے ہیں، تو اوریجنل والد کا نام ہی اس کے ساتھ لکھا جائے گا. گارڈین کے طور پہ آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں. اور اس میں ایک ضرور چیز کا خیال رکھا کریں کہ اگر مرد نے کوئی رشتہ دار لینا ہے تو وہ کوشش کرے کہ اپنی بھانجی یا بھتیجی لے لے، تاکہ اس کے وائف کے ساتھ اس کے پردے والا کوئی معاملہ نہ ہو. اگر بھانجا یا بھتیجا لے گا تو ظاہر ہے جب وہ بالغ ہوگا تو اس کی اپنی وائف کے ساتھ اس کا پردہ ہوگا. اور اگر بہت چھوٹی عمر میں لے لیتا ہے تو پھر بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ ایسی ادویات اور انجیکشنز مل جاتے ہیں جن کے ذریعے دودھ اتر آتا ہے. تو آپ کی وائف جو ہے وہ ایسے بچے کو یا بچی کو اگر دودھ کم از کم 5 دفعہ پلا دے، صحیح مسلم میں آیا، تو وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ 2 سال کی عمر کے اندر اندر پلانا ہے. 2 سال کے بعد دودھ پلانے سے رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوگا. اچھا. ایک حال یہ ہے کہ آپ بھانجی یا بھتیجی لے لیں، اور دوسرا حال یہ ہے کہ اگر بھانجا لیا آپ نے یا بھتیجا لیا ہے، اس کو اگر اس کا محرم بنانا ہے تو 2 سال کی عمر سے کم میں 5 دفعہ اس کو مختلف اوقات میں دودھ پلا لیں، تو وہ رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہو جائے گا. وہ پھر حقیقی ماں کی طرح ہی ہوگی. بالکل بالکل صحیح ہے. بعض لوگ 2.5 سال بھی کہتے ہیں حضرت، 2 سے 2.5 سال کے بیچ میں. 2.5 سال تو نہیں ہے جی، وہ غلط ہے بالکل. قرآن میں واضح ہے 2 سال ہے، سورہ لقمان کے اندر. اور اس میں دیکھیں ایک بڑی ہٹ درمی کے ساتھ ہمارے علماء بھی پھر اس طرح کی چیزیں لکھتے ہیں. اور اس کی تفسیر میں جو ہے وہ تفسیر عثمانی کے اندر شبیر احمد عثمانی صاحب نے باقاعدہ لکھا کہ قرآن پاک تو بالکل واضح بتا رہا ہے کہ 2 سال کی عمر ہے. بخاری مسلم میں بھی آیا کہ دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے. لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ نے 2.5 سال کہا. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. پھر یہ چیز پھر ان لوگوں کے ہاتھ میں ایک ہتھیار آ جاتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جب قرآن میں چیز واضح آ گئی تو پھر اس کے مقابلے پہ کسی بڑے سے بڑے عالم کے پاس کون سی دلیل ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ اس بیچارے کو غلط فہمی لگ گئی. وہ انسان تھا، انسان کو غلطی لگ سکتی ہے.